السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین و سامعین، نماز اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں اوقات نماز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس وقت۔ اس پر میں نے حدیث پیش کی ہے کہ کون سی نماز کا کب وقت شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان اوقات کا تذکرہ کریں گے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، اور دوسرے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کریں گے کہ اوقات ممنوعہ، کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ اگر ان اوقات میں آدمی نماز پڑھتا ہے ان وقتوں میں تو نماز نہیں ہوتی۔ پہلے جو ہم مستحب اوقات، فجر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فجر خوب اجالا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، یعنی جب خوب روشنی آ جائے، اجالا آ جائے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر۔ دوسری حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا۔ حضرت بلال حبشی کون ہے؟ مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن۔ صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو، یہاں تک کہ لوگ روشنی کی وجہ سے اپنے تیر اندازی کے نشان دیکھ لے، تیر اندازی کے نشان دیکھ لے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے۔ یہ منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً ہو سکتی ہے کہ جی سامان نظر آنے لگے، لوگ نظر آنے لگے، در و دیوار نظر آنے، مکانات نظر آنے لگے، تو اتنی روشنی کم سے کم آ جائے، تب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھو۔ نماز ظہر کا مستحب وقت، گرمیوں میں نماز ظہر کا مسنون وقت۔ اچھا، نماز ظہر گرمیوں میں اور سردیوں میں اس کے الگ الگ اوقات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ سردیوں میں نماز ظہر کا مستحب وقت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے اور سردی کے موسم میں جلدی ادا فرماتے تھے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ عصر کا مستحب وقت، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم لوگوں سے جلدی پڑھ لیتے تھے اور تم عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی پڑھ لیتے ہو۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے جب تک سورج سفید اور صاف رہتا، یعنی عصر کی نماز کو مؤخر کرتے تھے حضور، جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز عصر پڑھو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے، یعنی نماز عصر کا آخری وقت جو ہے وہ سورج کے زرد ہونے تک ہے۔ یہ مستحب وقت، آخری مستحب وقت میں بتا رہا ہوں، ورنہ کہ آخری وقت تو مغرب تک ہے، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے تب تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ مستحب وقت اس کا کیا ہے کہ سورج زرد ہونے تک ہے، سورج پیلا پڑنے لگ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج غروب ہونے شروع ہوتا ہے اس کے تھوڑے دیر پہلے وہ زرد ہونے لگتا ہے، تو تب تک یہ مستحب وقت ہے۔ مغرب کا مستحب وقت، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورج چھپتے ہی مغرب پڑھ لیتے تھے، جیسے سورج چھپتا تھا ویسے ہی مغرب پڑھ لیتے تھے۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت بھلائی پر رہے گی یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک وہ لوگ مغرب کو اس وقت تک مؤخر نہیں کریں گے کہ ستارے نکل آئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم موجود ہے، صحیح بخاری موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، یہ جو میں نے تینوں حدیثیں ابھی پیش کی ہے۔ عشاء کا مستحب وقت، عشاء کا مستحب وقت یہ ہے، نماز عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف رات تک مؤخر کرے۔
اللہ اکبر. یعنی عشاء تو جتنا آپ دیر سے پڑھے اتنا بہتر ہے. عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر فرمایا نصف رات تک. یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42. ٹھیک ہے جی. اوقات ممنوعہ یعنی وہ اوقات، وہ وقت جن میں نماز پڑھنا منع فرمایا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد والے وقت ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. یہ حدیث صحیح بخاری موجود ہے. اس مضمون کی حدیث عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. دوسری حدیث پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ نہ پڑھی ہو تو وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. یہ حدیث کہاں موجود ہے جی؟ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 پر. لوگ جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے والے کچھ بھی کہہ لیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جو تم نے نماز پڑھی ہے ابھی، یہ نماز تو یہ ہے کہ ہے ہی نہیں. ہاں نہ جانے کیا کیا لوگ کہنے لگتے ہیں. قرآن حدیث پڑھو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اس کی صحیح آپ لوگوں کو بتاؤ. دین صحیح بتانا چاہیے، دین کا علم لوگوں تک صحیح پہنچانا یہ ذمہ داری ہے ان کی، جو دین کو جانتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، علماء. اللہ اکبر. بتائیے حدیث موجود ہے. اور کئی بار آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ فجر کی سنت جو ہے جیسے آپ نے فرض نماز پڑھ لی ایک دم پڑھ لو. نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ فجر کی سنت آپ تب پڑھیں گے تب سورج نکل جائے. کیا مطلب؟ آپ مسجد میں پہنچے کہ جماعت ہو رہی تھی، یا آپ اپنے گھر میں تھے کہ نماز کا وقت 5 منٹ باقی تھا، فجر کا وقت ادا کا 5 منٹ یا 2-3 منٹ باقی تھا، تو آپ کو اس میں اب فرض نماز پڑھنی ہے. کیونکہ وقت نہیں ہے، فرض نماز پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت فرض پڑھ کے جب سورج نکلنے کے بعد سورج نکل جائے گا، یہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا، تب آپ یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت پہلے پڑھنی تھی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مسجد میں آپ پہنچے اور جماعت چل رہی ہے تو آپ جماعت میں شریک ہو. دوسرا علماء یہ بھی فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ اگر فجر کی نماز لمبی پڑھتے ہیں، امام صاحب قرات لمبی ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں جلدی سے، تو آپ فارغ ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور یہ کہ جماعت میں شریک ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو نہیں لگتا کہ میری فرض نماز چھوٹ جائے گی، جماعت چلی جائے گی، تو آپ جو ہے کہ جماعت میں شریک ہو جائے، اور پھر جب سورج نکل جائے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فجر کی 2 سنت رکعت ادا کرے. یہ ہے مسئلہ. اور یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 پر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ نہ پڑھی ہو تو وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. ٹھیک ہے جی، چلیے آگے بڑھتے ہیں. صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور سنت یا نفل پڑھنا مکروہ ہے. صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور سنت یا نفل پڑھنا مکروہ ہے. کیا مطلب؟ فجر کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب اس اوقات میں کوئی بھی آپ نفل نہیں پڑھیں گے، صرف آپ فجر کی 2 سنت پڑھیں گے. اس کے بعد آپ تلاوت کریں، کچھ اور ذکر کریں، تسبیحات کریں، کیونکہ یہ مکروہ ہے. وقت نفل کے لیے مکروہ ہے. صرف اور صرف فجر کی وہ 2 سنتیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع صبح صادق کے بعد صرف 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھتے تھے. صرف 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھتے تھے. دھیان دے لوگ اس حدیث پر. اور یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ ہاں جی، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، کئی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھنا. بڑا جو ہے نا دیکھتا دیندار آدمی بھی اور باندھ لیتا نیت اور بڑی قرات کر رہے ہیں.
تو یہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتباع ہونا ضروری. ہلکی پھلکی پڑھو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی پڑھتے تھے تو ہمیں کیوں بھاری گزرتا ہے, ہمیں کیوں زور آتا ہے؟ ہم بھی ہلکی پھلکی پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا دین میں اصل ہے. اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کام کیا ویسا کرنا ہے.